انسان جب قبر کھدوانے لگتا ہے تو جو فرشتے دونوں بازوؤں پر ہے کیا وہ دور چلے جاتے ہیں؟ کھودنے والوں کے یہ اب سوال صحیح ہے، آپ کھودنے والوں کی پوچھ رہے ہوں گے نا. انسان جب قبر کھدوانے لگتا ہے اب مطلب ہے ظاہر اپنی تو نہیں کھود رہا ہوگا، نہیں کسی کی کھود رہا ہے نا تو اس کے فرشتے سائڈ پہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی خام ہاں جی. جس جائے نماز پر ایک مرتبہ امام جماعت کراتے ہیں اس پر دوبارہ جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کروائی؟ 50 جماعتیں کروائیں. سعودی عرب میں اگر آپ چلے جائیں نا، وہ تو امام ابھی بیٹھا بیچارہ تسبیحات کر رہا ہوتا ہے نا، لیٹ لوگ آتے ہیں نا، وہ امام نے اٹھا دینا سیدھا آ کے، اٹھ میں جماعت کرانی ہے. تو اچھا اس پہ کوئی ویسے عرض میں نے نہیں. پرسنلی ایک دفعہ اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں مسلح آپ نے مولڈ کرنا ہے ورنہ اس کے اوپر شیطان نماز پڑھے گا. یہ ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس پہ میں نے ایک دفعہ اپنے علاقے میں بڑے انتہائی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت ہائی سٹیٹس والے بندوں کو گلے پڑتے دیکھا ہے. اب وہ گلے پڑنے کی نا اصل بھی ہے ایک، وہ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کسی کو ملنے جائے اس کی اجازت کے بغیر اس کے مصلے پہ کھڑا نہ ہو، یعنی جا کے وہ امامت نہ کروانا شروع کر دے. اس کا یہ والا مطلب پھر بھی نہیں بنتا. اچھا یعنی میں گیا ہوں کسی کے پاس مہمان، وہاں پہ امام مسجد صاحب جو ہے بیٹھے وضو کر رہے ہیں، میں جا کے مصلے پہ چڑھ کے امامت کروا دوں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا وہ اس سے شاید کہتے ہوں. تو جب وہ اپنی پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں تو اللہ کے بندے تہاڈی تو تیرے مقتدی تے نہیں انہیں چھنے اور نویں لے کے آئے یار، وہ پڑھان دو، ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے مجلس نمبر 10 میں بتایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو غسل مولا علیہ السلام نے دیا تھا، جبکہ سیدہ اسماء سلام اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھیں، حالانکہ وہ مولا علیہ السلام کے لیے غیر محرم تھیں. وضاحت فرمائیں. وضاحت فرمانے کے لیے میرے بھائی پہلی بات یہ کہ آپ کیمرے اور ویب کیم لگا کے نا بیٹھ جایا کریں. مسئلہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جب غسل دینا تھا تو ایک سینئر خاتون چاہیے تھی، ظاہر ہے اسماء بنت ابی بکر کو انوالو کیا گیا، لیکن اس میں کہیں نہیں آتا کہ مولا علی اور ان کا کوئی انٹریکشن ہو گیا یا یہ ہو گیا. کچھ معاملات میں انہوں نے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیا ہوگا. اب اتنی نیٹی گیٹی اس میں تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسیژن نہیں کر سکتے نا کہ اس وقت سچویشن کیا تھی. اچھا جی، اب کوئی اس میں پوچھے جی انہوں نے وہ اس وقت پردہ کیا ہوا تھا، نہیں کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا. آپ کی عورتیں اگر کرتی ہیں تو انہوں نے بھی کیا ہوگا. اس طرح کی نیٹی گیٹی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. بس صرف اس سے میں نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا ہے. اگر اس میں سے آپ اس طرح کی باریکیاں نکالنا شروع کریں تو اس قسم کا وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 2 انگلیاں جمع کر کے فرمایا کرتے تھے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں. تو ایک بندے نے سوال کیا وہ کیڑی ہیں 2 سن، اے علیہ سن اے علیہ سن اے علیہ سن. تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی وہ 2 انگلیاں کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب میرے بعد قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میں قرب قیامت میں بھیجا گیا ہوں. قریب اور آپ کو پتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی علیہ السلام کی بعثت بھی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہزاروں سال سے انسانیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے. تو آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انگلیاں 2 کون سی ہیں، آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں اور قیامت ساتھ بھیجے گا. اتنی نیٹی گٹی اس میں نہ پڑ جایا کریں. اچھا ایک آ گیا جی، آپ حدیث بھی فٹ کر دی کہ قیامت کے قریب علماء کی تعداد کم ہو جائے گی، لوگ جولا کو اپنا امام بنا لیں گے، وہ پھر اپنی مرضی سے لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو کریں گے. انہوں نے کہا جی علماء مر گئے تو انجینئر صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں. علماء میں تو نہیں مارے تھوڑے، مر گئے نے، چلو مننے تے آؤ نا مر گئے نے، چلو یہ مان گئے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان کے علماء مر چکے ہیں، تو جڑے ہن بنائے جائے انہوں نے مارو پھر، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے مرنے کا بھی انتظار کرو. میرا اس کے اوپر ایک کلپ آ چکا ہے، انجینئر محمد علی مرزا خارجی، اس میں میں نے مولا علی علیہ السلام سے جو حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں نا، قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور وہ حلق سے نہیں نیچے اترے گا، اور میرے پر فٹ کر رہے ہیں، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے. اور اس میں نے کہا تھا کہ مسئلہ صرف انجینئر صاحب کا نہیں ہے، ان کو کہ انجینئر صاحب کو تو کریں سائڈ پہ، آپ کے جو علماء زندہ ہیں کیا ایک فرقے والے دوسرے علماء کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل. تو یہ سوال آپ کا غلط ہے. آپ کے ہمارے فرقے کے علماء مر چکے ہیں، یہ نہ کہ علماء مر چکے ہیں، کیونکہ بریلوی دیوبندیوں کے علماء کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے. چیک کرنا، آپ پوچھ لیں کسی بریلوی سے کہ جی آپ طارق جمیل کو مانتے ہو، نہیں مانے گا. اور کسی دیوبندی سے پوچھے ڈاکٹر طارق قادری کو مانتے ہو، نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بھی انہی کے اوپر فٹ ہوتی ہے. یہ بخاری کی حدیث اس طرح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ علماء ہی کو اٹھا لے گا. پیچھے جہلا ہوں گے جو اپنی مرضی سے فتوے دیں گے بغیر علم کے. تو سر انجینئر صاحب تو سارے علم کے ساتھ فتوے دے رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو یہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب، آپ لوگ بغیر علم کے بات کرتے ہو. تو الحمدللہ بھی علماء زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں، علماء کوئی نہیں مرے ہیں. تو وہ علماء پھر دوسرے معنوں میں بھی ہمیں فٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم جیسے جولا اس لیے آگے کہ علماء مر گئے ہیں، تو اب جن علماء کو آپ چندے دے رہے ہیں، ان کو اپنے سر پہ بٹھایا ہے، تو آپ ان کو ان علماء ماننے سے انکار کر دیں، ان کو تو مر گئے ہو. ٹھیک ہے نا.
صحیح. علمی موت ویسے ہوگی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, علمی طور تے مار چکے ہیں. شیخ زبیر